آقا کی تربیت کا اثر یہ تھا. میں آ رہا ہوں اسی مسئلے کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابی ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا حضور کے پیچھے, آقا سلام پھیرتے ہیں, وہ دعا مانگے بغیر گھر دوڑ جایا کرتے تھے. اصحاب رسول نے محسوس کیا کہ ہمارا بھائی ہے اور یہ ہر روز حضور کی دعا سے محروم رہ جاتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو دعا اکٹھی مانگی جائے اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں, اور پھر دعا بھی حضور کر رہے ہوں اور حضور کی دعا کے بغیر یہ بندہ گھر چلا جاتا ہے, حضور سلام پھیرتے ہیں. اس پر احساس تھا انہیں کہ اتنا محروم کیوں رہتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ سمجھائیے اس غلام کو, وہ ہر روز ایسے کرتا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا اسے بلائیں. وہ حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا میرے غلام تو دعا نہیں مانگتا اور سلام پھیرتے ہی گھر کیوں دوڑ جاتا ہے؟ اس نے عرض کی میرے آقا میری مجبوری ہے, اس محرومی پر تو میں بھی روتا رہتا ہوں, آپ کی دعا نہیں لے سکتا, شریک نہیں ہوتا. آقا میری مجبوری ہے. فرمایا کون سی مجبوری ہے؟ آقا میرے گھر کے ساتھ جڑواں ایک یہودی کا گھر ہے, دیوار ایک ہی ہے. اس یہودی کے گھر میں کھجور کا درخت ہے دیوار کے ساتھ, اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں بھی ہے کھجور کی, اوپر کھجوریں پک چکی ہیں, رات کو ہوا چلتی ہے نا اس کی کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں. آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی, میں دوڑ جاتا ہوں بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ اس کی کھجوریں اٹھا کر ادھر پھینک دیتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے, کہیں میرے بچے نہ کھا جائیں, اور قیامت کو میں رب کو حساب کیسے دوں گا. بدبخت تو اس شخصیت میں منہ کھول رہا ہے, حضرت ابو بکر کو, کہ انہوں نے پورا باغ چھینا تھا. یہ کملی والے کا غریب عبداللہ صحابی ہے, یہ چند کھجوریں بھی نہیں رکھتا پڑوسی کی, وہ پورا باغ کیسے ہضم کر گئے. کہ جس ابو بکر کی شان یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے اور آقا نے پوچھ لیا جبریل مجھے ایک بات بتا جو کبھی نہیں پہلے پوچھی تھی, تو فرشتوں کا سردار ہے, تو فرشتوں کا سردار ہے جبریل, بتا اگر اللہ رب العزت تجھ سے پوچھے کہ تجھے بشر بنا دیتے, فرشتے سے بشر بنا دیتے, بتا کون سا بشر بننا پسند کرو. اللہ کی عزت کی قسم جبریل نے عرض کی تھے میرے آقا میں تیرا یار صدیق اکبر بننا پسند کروں. صحابی نے عرض کیا آقا میری مجبوری ہے, بچے چھوٹے ہیں, ڈر لگتا ہے, کھجوریں اس کی ہیں, میرے بچے نہ کھا جائیں, قیامت کو پکڑ نہ ہو جائے. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا پھر ایسا کرو, جاؤ یہودی کے پاس, اس کا درخت ہم خرید لیتے ہیں, وہ تجھے دے دیتے ہیں, وہ درخت تیرا ہو جائے گا, جاؤ میری طرف سے پیغام لے جاؤ. وہ حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں, جا کے بتایا اسے کہ حضور فرماتے یہ درخت بیچ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے میں حضور کی دعا سے معروم رہ جاتا, میرے دل میں ٹینشن بنی رہتی ہے, گھبراہٹ رہتی, بچے نہ کھا جائیں تیری کھجور. اس نے کہا میں مالک ہوں, میں نہیں دیتا. صحابی عرض کرنے لے, فرمانے لگے کہ تیرے باغ ہیں, باہر کئی کھجوریں ہیں تیرے پاس, یہ ایک درخت ہے یہ مجھے دے دے, حضور اس کو خریدنا چاہتا. اس نے کہا میں نہیں دیتا, اکڑ گیا. امام الانبیاء کے غلاموں, وہ صحابی روتے ہوئے غریب حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا وہ کہتا ہے میں درخت نہیں دیتا ہوں. اب سننا مختار کل نبی نے کیا کیا. میرے آقا نے فرمایا میرے غریب غلام تو نے اپنے کردار سے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے, اب اس کے گھر نہیں جانا, اب اپنے گھر میں جا اور سین میں کھڑا ہو جا اور درخت کو میرا پیغام دے کہ اے کھجور کے درخت ان رسول اللہ یدعوک, تجھے اللہ کا حبیب حکم دیتا, اس کا گھر چھوڑ اور میرے گھر میں آ. جب یار کا پیغام ملا کھجور وجد میں آ گیا, وجد میں آ گیا, کہا میرے آقا میں حاضر ہوں,
کیونکہ حضور فرماتے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں رب کا رسول ہوں۔ فرمایا میں اس کا بھی رسول ہوں، میرا پیغام دے، اس کا گھر چھوڑ اور میرے میں آ۔ حضور فرماتے جب صحابی نے پیغام دیا درخت جھومنے لگا، درخت جڑوں سے نکلا، زمین کو پھاڑتا ہوا، دیوار کو پھاڑتا ہوا صحابی کے قدموں میں۔ ادھر درخت نے گھر چھوڑا، ادھر یہودی کی چیخ نکلی، وہ بھی دوڑتا آیا صحابی کے قدموں میں گرا، کہنے لگا سن، جس کا پیغام سن کر درخت نے گھر چھوڑا ہے اسی کی شان دیکھ کر میں اپنا عقیدہ بدل رہا ہوں، تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، جس نبی کے غریب صحابی کسی کی 2 کھجوریں نہیں رکھتے، اس کا صدیق پورا باغ بیٹی کا کہا گیا، ظالموں کچھ آیا کرو۔